اس مجرمانہ بیانیے کی قیمت کون ادا کر رہی ہے؟ آپ کی فوج، آپ کی پولیس، آپ کے بچے، آپ کی بچیاں. صوبہ خیبر پختونخوا کی ترقی، اس کی گورننس، اور اس میں پردہ ڈالنے کے لیے مزید کنفیوز کیا جائے، اور اس کی آڑ میں ایک ایسی اس طرح کی کاروائیاں کی جائیں کہ اس میں کرپشن بھی کی جائے، اس میں جو چاہے کرو، اور سارے کا سارا ملبہ جو سا ہے اس میں ڈال دو کہ جی یہ تو آپ یہ تو چونکہ میری بات نہیں مانتے اس لیے لڑ رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے. سٹیٹس کو نہیں چلے گا. کسی فرد واحد کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنی ذات کے لیے ریاست اور عوام کے جان و مال اور عزت و آبرو کا سودا کرے. خیبر پختونخوا کے عوام دہشت گردی کا بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں. سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو واپس لایا گیا. دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے عزم کی تجدید کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس. People of Pakistan, we need to start saying truth up front. کیونکہ اس جھوٹ کا، اس منفی سیاست کا، اس گمراہ بیانیے کا جو خمیازہ ہے وہ اب کئی دہائیوں سے آپ کا یہ خوبصورت صوبہ، یہ ہمارا دل کی جان، یہ خیبر پختونخوا اور یہ پاکستان جو ہے اس کا وزن اٹھا رہا ہے. So we have to collectively rise against this negative propaganda, this negative narrativization and this جھوٹ اور غلاظت سے بری ہوئی جو ایک سیاست ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو دور کرنا پڑے گا. گمراہ کن بیانیے سے انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی. کوئی شخص پاکستان سے بالا تر نہیں. انسداد دہشت گردی کی جنگ ہماری بقا کی جنگ ہے. دھرتی کے بہادر سپوتوں نے اپنے خون سے بہادری کی تاریخ رقم کی. کسی کی سیاسی مصلحت اور انا کے لیے ہمارے بچے قربان ہو رہے ہیں. دہشت گردی پر سیاست کرنا اور قوم کو الجھانا، امریکی اسلحے کا دہشت گردوں کے ہاتھ لگنا، بھارت کا افغانستان کو دہشت گردی کے بیس کے طور پر استعمال کرنا، افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں، ملک میں دہشت گردی میں اضافے کی بڑی وجوہات ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر. 2014 میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کی ریپیٹریشن کرنی ہے. 2021 میں بھی اس وقت کی حکومت نے کہا کہ یہ کرنا ہے. تو آج یہ بیانیہ کہاں سے آ گیا کہ آپ ان کو واپس نہیں بھیجنا؟ تو کیا آپ 2014 میں غلط تھے؟ کیا آپ 2021 میں غلط تھے؟ اور جب آپ کہتے ہیں کہ افغانستان میں کہتے ہیں امن آ چکا ہے، وہاں کوئی آکوپیشن فورسز نہیں ہیں، تو ہم نے کئی دہائیوں سے جب اپنے افغان بھائیوں کو مہمان نوازی کی، آج جب حکومت کہتی ہے، ریاست کہتی ہے کہ ان کو واپس جائیں، تو اس پہ سیاست کی جاتی ہے، اس پہ بیانیے بنائے جاتے ہیں، اس پہ گمراہ کن قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. پاکستان کے عوام کی سیکیورٹی کسی ملک خصوصاً افغانستان کو رہن نہیں رکھی جا سکتی. عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. سیکیورٹی کے لیے کسی بھیک کی ضرورت نہیں. قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف کھڑی ہے. جو خارجیوں کی سہولت کاری کرے گا وہ اپنے انجام کو پہنچے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری. ڈیرہ اسماعیل خان پر فتنہ الخوارج کا دہشت گردانہ حملہ ناکام. 6 دہشت گرد انجام کو پہنچ گئے. رتا کلاچی پولیس ٹریننگ سکول پر فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے حملہ کیا. خوارج نے بارود سے بھرا ٹرک سکول کے گیٹ سے ٹکرا دیا. پولیس نوجوانوں نے جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیا. سیکیورٹی پر مامور 7 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید جبکہ 13 زخمی ہو گئے. دہشت گردوں کے قبضے سے خودکش جیکٹس، اسلحہ اور گولہ بارود کی بھاری مقدار برآمد. علاقے میں موجود مزید دہشت گردوں کی تلاش جاری. وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ سینٹر پر خارجی دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر پولیس کو خراج تحسین. پولیس نے خارجی دہشت گردوں کا مقابلہ کر کے مذموم عزائم کو خاک میں ملایا. شہید پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت. زخمی اہلکاروں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا.
पाकिस्तान से अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत वतन वापसी के लिए अमली इकदामात जारी। एफसी और सिविल इंतजामिया की काविशों से अमल शफाफ और मौसर बनाया जा रहा है। 45 साल पाकिस्तान में गुजारने वाले अफगान मुहाजिरीन का वतन वापसी पर इत्मीनान का इजहार। हम किसी दबाव के बगैर अपनी मर्जी से वतन वापस जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान और एफसी के किरदार पर इंतहाई मशकूर है। पाकिस्तान से अफगानिस्तान वापस जाने वालों के तासुरात। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और डिजिटल मीडिया शराकतदारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहा है। इस जंग में हमारी कुर्बानियाँ पूरी दुनिया के अमन के लिए हैं। फेक न्यूज़ के खात्मे और डिजिटलाइजेशन के फ़रोग के लिए जामे पॉलिसी मुतारिफ कराई गई है। सियाहत के फ़रोग से दोनों ममालिक के अवाम के माबैन रवाबित मजबूत होंगे। सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए भी कानून साजी कर रहे हैं वज़ीर इत्तलात। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार और दहशत गर्दी के खिलाफ सफ़े अव्वल के किरदार की सताइश। पाकिस्तान में जत्थों की सियासत, जत्थों के नाम पर, मजहब और इंतहा पसंदी के नाम पर जाती मकासद के लिए किसी भी किस्म के इज्तिमा बिल्कुल दहशत गर्दी में आते हैं। बहुत सारे मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले शहीद हुए हैं। वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। इसको लीड करने वाले, इसके सरगना, लोगों को वर्गलाने वाले इसके जिम्मेदार हैं और वो कटहरे में आपको नजर आएंगे। पुरअमन एहतजाज सबका हक, इंतशार की इजाजत नहीं। टीएलपी फसाद फैला रही है। जत्थों की सियासत और मुतालिबात मनवाने की अब कोई गुंजाइश नहीं। गाजा अमन मुआहदे के बाद टीएलपी का एहतजाज समझ से बालातर है। लाहौर में टीएलपी के लोगों ने सेफ सिटी कैमरे तोड़े, हवाई फायरिंग की, दर्जन से जायद पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को जख्मी किया। पुरतशद्दुद जत्थे ने मस्जिद के तकद्दुस का भी ख्याल न रखा। जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की अहम न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैज़ाबाद का दौरा, मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा। वज़ीर दाखिला की रात गए तक अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले इस्लामाबाद पुलिस और फेडरल कांस्टेबलिटी के जवानों से मुलाकात, ड्यूटी पर मौजूद जवानों का हौसला बढ़ाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की IG इस्लामाबाद पुलिस को ड्यूटी पर मौजूद जवानों का हर तरह से ख्याल रखने की हिदायत। वजीर खजाना IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। मोहम्मद औरंगजेब मुख्तलिफ आलमी इदारों के नुमाइंदों से अहम मुलाकातें करेंगे। आलमी इक्तिसादी फोरम के ज़ेर एहतमाम 2 अहम इवेंट्स में शरीक होंगे। वजीर खजाना व्हाइट हाउस के आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। मुख्तलिफ सरमायाकारी फोरम्स और सेमिनार से खिताब में मुआशी मंजरनामे को वाज़े करेंगे। मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने में सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत मौसम की पेशगोई से मुतालिक जून 2026 तक जामे निज़ाम लाएगी। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए सनती शोबे को भी एतमाद में ले रहे हैं। ज़राई शोबे में जिद्दत ला रहे हैं जिससे आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। लाहौर समेत पंजाब भर में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन सेल बना रहे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब का लाहौर में सेमिनार से खिताब। SIFC के ताउन से तवानाई के शोबे में इनकलाब, जामे हिकमत अमली के मुस्बत असरात। गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली पर अमल दरामद और पॉलिसी सतह पर अहम इकदामात। सऊदी अरब और चीन की मदद से तवानाई के अहम मंसूबों हाइड्रो और सोलर प्रोडक्शन का आगाज। शिंघाई इलेक्ट्रिक की थरकोल ब्लॉक में सरमायाकारी। माड़ी पेट्रोलियम, अटक, वजीरिस्तान और दादू में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त और तवानाई में खुद किफालत की पेशरफ्त। पाकिस्तान में पहली मरतबा मकामी खातून के अतिया करदा कर्निया की कामयाब पेवंदकारी। पाक फौज के माहिर सर्जन ने कर्निया की कामयाब पेवंदकारी करके तारीख रकम कर दी। आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी ने फौजी ऑपरेशन में बिनाई से महरूम होने वाले 2 सिपाहियों की बसारत बहाल करके एक और तारीखी संग मील तय कर दिया। मेजर जनरल रिटायर्ड सैयद जफर मेहदी अस्करी की मरहूम अहलिया की वसीयत पर कर्निया AFIO को अतिया किया गया था।
मोदी की अकलियत दुश्मनी पर कायम आमिराना तर्ज हुकूमत कड़ी तनकीद की जद में। बजरंग दल तंजीम इंतहा पसंद मोदी के इशारों पर मुतहर्रिक। मोदी की फैशिस्ट हुकूमत ने फिरकावारियत को सियासी हथियार बनाकर भारत का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने गासिब मोदी की नाअहल सरकार को आड़े हाथों ले लिया। इक़्तिदार की खातिर मोदी की नाअहल सियासत ने मजहब की बुनियाद पर भारत को नफरत में झोंक दिया है। हमास समेत फ़लस्तीनी तंजीमों का गजा में गैर मुल्की सरपरस्ती कबूल करने से इनकार। जंगबंदी के अगले मरहले के तयन के लिए जामे कौमी इजलास बुलाएंगे। गजा के इंतजामी मामलात फ़लस्तीन का अंदरूनी मामला है। आलमी शराकतदारी से गजा की तामीर नौ का खैर मकदम करते हैं। हमास और फ़लस्तीन अथॉरिटी समेत गजा की मज़ाहमती तंजीमों का मुश्तरका एलामिया। अमरीकी रियासत टेनेसी में धमाका खेज मवाद के कारखाने में धमाका, मुतादिद अफराद हलाक, कई लापता। विक्सनोट इलाके में एक्यूरेट एनर्जेटिक सिस्टम्स फैक्ट्री में धमाका हुआ। धमाके के फौरन बाद रेस्क्यू इदारे फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गए। हुकाम की आवाम को इलाके से दूर रहने की हिदायत। धमाके की वजूहात का अभी इल्म नहीं हो सका। हुकाम आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 12वां मैच आज श्रीलंका और इंग्लैंड कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच दिन 2:30 से पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। वुमेन्स वर्ल्ड कप 11वें मैच में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 100 रन से हरा दिया। ब्रोकी हॉलिडे की 69 रन की इनिंग्स प्लेयर ऑफ द मैच करार पाई। वुमेन्स वर्ल्ड कप मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। Really nicely played around the corner, just a little bit. पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज। पहला टेस्ट मैच कल से कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। चीन में एटीपी मास्टर्स 1000 शंघाई ओपन। रूस के डैनियल मेदवेदेव ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फ्रांस के आर्थर रेंड्रेज ने कनाडा के फेलिक्स ओयल-यासिम, जबकि उनके कजन वेलिंटन वेचरेट डेनमार्क के होलग्रेन शिकस्त देकर अपसेट किया। वेचरेट मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले कम तरीन रैंकिंग वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। चीन में WTA 1000 वुहान ओपन टेनिस टूर्नामेंट। बेलारूस की अरियाना सेबेलेंका, अमेरिका की जेसिका पेगोला सेमीफाइनल में पहुंच गईं। सेबेलेंका ने काज़ाकिस्तान की एलेना रेबेकिना, जेसिका पेगोला ने जमहूरिया चेक की कैटरीना स्यानकोवा को हराया। सऊदी अरब में FIA एक्सट्रीम एज वर्ल्ड कप दूसरे रोज पैट्रिक एडोनोवन और अमांडा सोरेनसन ने फतुहात समेटी। एडोनोवन ने सेमीफाइनल में क्रिस्टीन जियांपालो को शिकस्त दी। सोरेनसन ने फाइनल में मॉली टेलर को हराया। और मराकश में काइट सर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 खातीन में आरबी नंबर 1 फ्रांस की कापोसिन डेलानोए फाते रहीं। मर्दों की काइट सर्फिंग का टाइटल इटली के एर्टन टोजलिनो के नाम रहा। मैंने MPA नहीं था, हमको मजबूरी से आना पड़ा है। तो आइए कम से कम हम और आप मिलकर फैसला कर लें। यहाँ का वक्त ख़त्म तो नहीं हुआ ना अभी, तो मैं बात कर सकता हूँ। अच्छा, 47 में जब ये पाकिस्तान बना है तो ये मगरबी पाकिस्तान जो पाकिस्तान है इसकी आबादी कितनी होगी? 2-2.5 करोड़ ही होगी। और वो जो दूसरा पार्ट था हमारा मशरिकी पाकिस्तान, उसकी आबादी हमसे ज़्यादा थी, रकबा हमसे कम था। न गंदुम सही तरह उगती थी न कपास, हर साल तूफान आते थे।
ہمارے پڑوس میں جو ملک ہے اس وقت کے مغربی پاکستان سے 10 گنا زیادہ اس کی غربت تھی. کئی مذاہب، ان کے اپنے مذہب کے اندر طبقاتی نظام، ان کا نارتھ اور ساؤتھ دو الگ پول. یہ چائنا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس نے دنیا کو یونی پولر سے دوبارہ بائی پولر بنا دیا ہے، وہ آبادی کے دباؤ سے، افیم سے، غربت سے بے پناہ دباؤ کا شکار تھا. بس اتنی بات کرنی ہے کہ دنیا بدل رہی ہے اور ہمیں موقع مل رہا ہے. اب ہمیں شرط لگا دینی چاہیے کہ جس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اس سے پوچھے کوئی کام بھی آتا ہے یا نہیں آتا ہے، تو اس کو کام سکھا دیا جائے. 3 مہینے کا ہمیں پورے اس میں اس کو ٹائم کے ساتھ ہمیں ڈیسیجن لینا ہوگا. اچھا شان بھائی، شکیل کھٹک، شان بھائی یہ بتائیے کہ ابھی کچھ پلیئرز ہیں جن کی فارم اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے تھی. جیسے ابھی ایک سوال ہوا تھا بابر کا بھی، اس طرح سلمان آغا بھی ہیں. تو کیا آپ کے لیے میجر کنسرننگ پوائنٹ ہوگا کہ وہ ابھی تک فارم میں نہیں آ رہے مسلسل جس طرح کرکٹ کھیل رہی ہے؟ اور دوسرا اگر اس میں ایڈ کر دیں کہ یہاں پر ہوم کنڈیشن میں ہم اسپن وکٹس بناتے ہیں، لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہم اسٹرگل کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وکٹ بیلنس رہے تو آپ لوگوں کے لیے ایزی ہوگا جب آپ باہر جائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے وہی میں اسی پوائنٹ پہ آؤں گا کہ جو رنز ہیں وہ کنڈیشنز کے حساب سے ہوتے ہیں، یا جو ریکوائرڈ ایک سکور ہوتا ہے. تو ہم کہ کوئی فارم میں ہے کوئی نہیں ہے، ہم اس طریقے سے اس کو نہیں دیکھ رہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ریکوائرمنٹ ہے ان کنڈیشنز کی، ہمیں کتنے انف رنز کرنے ہوں گے کہ جب ہمارے بولرز ہمیں 20 وکٹیں لے کر دیں تو وہ ایک میچ وننگ اس میں پرفارمنس میں کنٹریبیوٹ کرے گی. تو اگین ٹارگٹ یہ ہے، میسج کلیئر ہے کہ نیسیسریلی آپ کو ہر میچ میں 100 نہیں کرنا ہوتا. اچھے کنٹریبیوشنز، اگر لو سکورنگ کنڈیشنز ہیں تو اس میں 50-60 بھی ایک بڑا اچھا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. دوسرا سوال میں آپ کا، دیکھیں اسپن کنڈیشن میں آئی تھنک سمپل ہے کہ آپ نے ہوم کنڈیشنز کا ایڈوانٹیج لینا ہے. اگر ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی آپ جو بھی سکسیزفل ٹیمز ہیں وہ دیکھیں، ہوم میں جیتنا بہت لازمی ہے. تو سب سے پہلے آئی تھنک ہمارا جو پرائمری آبجیکٹیو ہے کہ کس طریقے سے جو ہماری ہوم کی 3 سیریز ہیں اس میں ہم وہ کنڈیشنز بنا سکیں جس میں اوبیسلی ہم بھی یوز ٹو ہیں. دیکھیں، ہم انگلینڈ سے کھیلے، ویسٹ انڈیز سے کھیلے، اب آ کر ساؤتھ افریقہ سے کھیل رہے ہیں، اس کے بعد 2 اور ہوم میں سیریز ہیں. تو آئی تھنک ہم زیادہ یوز ٹو ہوں گے کمپیئر ٹو ادر ٹیمس. تو اگین اب ہمارے اوپر ہے کہ کس طریقے سے ہم ہوم پر ایک مطلب اچھے سے اچھا، مطلب زیادہ سے زیادہ میچز جیت سکیں، تاکہ پھر جب ہم اوے جائیں تو ہمیں اس طریقے سے ایک آدھ جگہ ہمیں سیریز کی ون کی ضرورت ہو. شان، آپ کی اپنی پرفارمنس کو لے کے کافی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ کیپٹن لیڈنگ فرام دا فرنٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے ٹیسٹ کیپٹن جو ہیں وہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ نہیں کر رہے. اس کے بارے میں بتا دیں. اور دوسرا، آپ کے جو پریمیئر بیٹر ہیں اس وقت ٹیم میں، بابر اعظم، ان کی فارم جو ہے وہ لیگ کر رہی ہے. آپ ایز اے کیپٹن آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آپ کتنے اپنے آپ کو اسٹرانگ کپتان سمجھتے ہیں؟ کیونکہ جو پلینگ 11 میں آپ کا ان پٹ کتنا تھا، اور جیسے اسکواڈ کا اعلان ہوا تو 2 دنوں کے بعد عامر جمال اور فیصل اکرم کو ریلیز کر دیا، اس کی کیا ریزن بنی؟ سر، آپ اگر مجھے کوئی اس کے نمبرز دے دیں تو میں اس حساب سے اس کا جواب دے دیتا ہوں. پرفارمنسز کا میں نے یہی اسی چیز پہ ہی عرض کیا ہے کہ بار بار وہی چیز ہم ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کھیل رہے ہیں ایسی کنڈیشنز میں جہاں 20 آؤٹ کرنا ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم نہیں چاہ رہے کہ ہم ایسی وکٹس پروڈیوس کریں جو ہسٹوریکلی پاکستان میں پروڈیوس ہوئی ہیں، جس میں ٹیسٹ میچز ڈرا ہوں، اس میں ایسی ہماری کنڈیشن ہو. کیونکہ دیکھیں، اگر آپ نے ٹیسٹ سیریز میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں اچھا کرنا ہے، آپ کو میچز جیتنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اسی میں اگر آپ لوگ جو ایک ایکیومولیٹیو ایوریج ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اگر 50 رنز کی ایوریج ہے تو یہ بہت اچھا ٹیسٹ پلیئر ہے، اگر 40 رنز کی ایوریج ہے بہت اچھا پلیئر ہے. ہمیں تھوڑی سی اپنی ایکسپیکٹیشنز اس طریقے سے کم کرنی ہوں گی، چاہے وہ میں ہوں. اگر آپ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ سائیکل کی پچھلی بار بات کر لیں تو آئی تھنک اس میں بھی جو ٹاپ رن سکوررز ہیں پاکستان کی طرف سے اس میں میرا نام ہے. بٹ انفارچونیٹلی کیونکہ ریزلٹس اس طریقے سے نہیں آئے ہیں، ہم سب اس کو ایک
एक एक्यूमुलेटिव फेलियर मानते हैं कि हमने इतना अच्छा नहीं किया उस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में। अब आगे देखने की यही बात है कि किस तरीके से हम 20 आउट कर सकते हैं, किस तरीके से उन 20 आउट पे हम इनफ रन्स कर सकते हैं जो पाकिस्तान को मैच जिताए। तो कभी कभार आपको उस तरीके से रन्स नहीं मिलेंगे जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ कंडीशंस में 200 रन्स आप नहीं कर सकते जाके, और कंपैरिजन कंडीशन टू कंडीशन करना चाहिए। तो होपफुली जब हम ज़्यादा क्रिकेट इन कंडीशंस में खेलेंगे तो वो सबको उस चीज़ का आइडिया भी बेहतर होगा। सेकेंडली आई थिंक हमने पहले ही जब टीम रिलीज़ की थी 18 की, तो हमने कहा था कि हम एक एक्सटेंडेड स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे थे एक्सटेंडेड स्क्वाड कि हमें हर बेस कवर करना था। हमने 8.5 महीने से क्रिकेट नहीं खेली थी। हम चाह रहे थे कि जो भी टॉप परफॉर्मर्स थे जो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी खेले थे, जैसे उसमें आमिर जमाल भी था, फैसल अकरम भी था, दे स्टिल पार्ट ऑफ द स्क्वाड। लेकिन जब आप टेस्ट मैच शुरू करते हैं आप 18 लड़के नहीं रख सकते, और जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है तो बाहर बैठने का फ़ायदा नहीं है। बेहतर ये होता है कि आपके अभी भी आप चाहेंगे कि आप 13-14 प्लेयर्स रखें और बाकियों को फर्स्ट क्लास खेलने दें, क्योंकि प्लेयर खेल के ही बेहतर होता है। बट कंकर्शन प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं, सब्स्टिट्यूशन लॉज ऐसे हैं कि आपको एक वक्त 15-16 प्लेयर्स की ज़रूरत होती है। नाज़रीन, कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शाद मंसूद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रन्स कंडीशन के हिसाब से होते हैं, उसी के हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटजी बनाना होगी। शाद मंसूद कौमी टेस्ट टीम के कप्तान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका यह कहना था कि होम कंडीशन का फ़ायदा होता है, हमारी कोशिश होगी कि अच्छी कारकर्दगी दिखाएं, होम कंडीशन का फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाएं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खुश आमदीद कहेंगे आपको और अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्टूडियो में मैं हूं आपके साथ मनाजिर हुसैन और मैं हूं नाज़िया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, मज़ीद खबरों के लिए आगे बढ़ते हैं। मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान से बालातर कोई फ़र्द नहीं है, अब स्टेटस को नहीं चलेगा। मुल्क में तब्दीली और बेहतरी तब आएगी जब नेशनल एक्शन प्लान पर सही मायनों में अमल दरामद होगा। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में DG ISPR ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। अफ़गानिस्तान नॉन स्टेट एक्टर्स की आमाजगाह बन चुका है। इंसदाद दहशतगर्दी की जंग हमारी बका की जंग है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की मज़ीद तफसील से हमें आगाह कर रहे हैं राना शहजादुस्सलाम। मुसल्लह फौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पेशावर में तवील न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन तमाम सवालात के तफसीली जवाब दिए जो पाकिस्तान के दुश्मन अवाम में अपने गुमराहकुन बयानिए की सूरत में फैला रहे हैं। DG ISPR ने कहा कि किसी फर्द वाहद को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अपने ज़ाती मुफाद के लिए किसी की जानो माल का सौदा कर सके। उन्होंने कहा कि जवानों की शहादतों पर किसी को सियासत की इजाज़त नहीं देंगे। क्या आज हम एक बयानिए पे खड़े हैं? क्या आपको ये आवाज़ नहीं आती कि इन दहशतगर्दों से बातचीत कर ली जाए, मज़ाकरात कर लिए जाए? आर वी फॉलोइंग दिस नेशनल एक्शन प्लान? क्या हर मसले का हल बातचीत में है? मैं आपसे सवाल करता हूं, आप मुझे बताएं। अगर हर मसले का हल बातचीत में है तो जब 6-7 मई को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे मिसाइल मारे, मासूम बच्चों और ख़वातीन और मदरसों और मसाजिद को शहीद किया, तो आपने इस मुल्क के अवाम ने ये क्यों नहीं कहा कि अगले दिन बातचीत कर लेते हैं? एक सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के मुत्तफिका 14 निकात पर इसलिए अमल दरामद नहीं किया जा रहा क्योंकि कुछ लोगों ने अपने सियासी मुफाद के लिए मुजरमों के साथ गठजोड़ कर रखा है। सबसे अहम बात यह है कि वो कौन से अवामिल हैं। उन अवामिल को जानना जरूरी है जिनकी वजह से दहशतगर्दी मौजूद है। ये 5 नुकात मैं आपके सामने पेश करता हूं। नेशनल एक्शन प्लान के नुकात पर कुल्लन अमल करना नहीं। दूसरी वजह, दहशतगर्दी के मामले पर सियासत करना और कौम को उस सियासत में उलझाना। तीसरी वजह, भारत का अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए बेस ऑफ ऑपरेशंस के तौर पर इस्तेमाल करना। चौथी वजह, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें और जदीद हथियारों की दस्तयाबी। और पांचवी वजह, दहशतगर्दी के पीछे एक टेरर क्राइम नेक्सस है जिसको मुकम्मल तौर पर मकामी और सियासी पुष्टपनाही हासिल है। DG ISPR ने मजीद कहा कि खारजी दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए पाक सरजमीन तंग कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब स्टेटस को नहीं चलेगा। 25 करोड़ अवाम ने अपने पैरों पे खड़े होके ये जो आप पे अफरियत
دہشت گردی کی اس ہائبرڈ کی جو آپ پہ مسلط کی گئی ہے، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو اگر کوئی اپنے سیاسی مقصد کے لیے، اپنے چھوٹے سے تنگ نظر فائدے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دیتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر آپ آپریشن نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کو گھروں میں بلائیں گے اپنے؟ ایک سوال پر ترجمان پاک فوج نے کہا کہ افغانستان سے انتہائی جائز مطالبہ ہے کہ وہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ کرنے دے. انہوں نے کہا کہ افغانستان نان اسٹیٹ ایکٹرز کی آماجگاہ بن چکا ہے. ہم افغان حکومت سے صرف ایک بات کرتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. اینڈ وی پٹ دی ایویڈنس کہ یہ آپ کے پاس وہاں پہ لیڈرز ہیں، یہ ان کے خارجیوں کے سہولت کار ہیں جو موجود ہیں، یہ آپ کے مراکز ہیں جو وہاں موجود ہیں. تو یس وی انگیج، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت، پاکستان کی ٹیریٹریل انٹیگریٹی کے لیے we are doing and we will continue to do whatever is necessary. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ پاکستان کے عوام سانحہ 9 مئی مقدمات کے ضامن ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آئین کی مضبوطی میں ہی ہم سب کی بقا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے شہداء پاکستانی قوم کے ماتھے کا جمر ہیں اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا. رانا شہزاد الاسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی سیکیورٹی کسی ملک خصوصاً افغانستان کو رہن نہیں رکھی جا سکتی. پاکستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی اہم وجہ گمراہ کن بیانیہ ہے. پشاور سے ساجد اختر کی رپورٹ دیکھیے. پشاور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کیا کہ جو لوگ ماضی میں دہشت گردوں سے مذاکرات کی وکالت کرتے رہے، وہی سوچ آج ریاست کے لیے خطرہ بن رہی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے دہشت گردی کے خلاف ریاستی موقف کو سیاسی بنایا اور غیر ریاستی عناصر سے مذاکرات کی کوشش کر کے ریاستی عزم کو کمزور کیا. اوور آل پچھلے 3 مہینے میں 3984 ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیں، ان میں سے 70% خیبر پختونخوا میں کیوں ہیں؟ یہ بڑا ایک لاجیکل سوال ہے. یہ جو دہشت گردی کے آپ کو یہاں پہ بلابز نظر آ رہے ہیں، جو انسیڈنٹس نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کو سندھ میں اور پنجاب میں کیوں نہیں نظر آ رہا؟ ہمارے اس عظیم صوبے میں بجائے اس کے کہ دہشت گردی کو پرفارمنس سے، گورننس سے، قانون کی عملداری سے ختم کیا جائے، اس کو صوبائیت کا رنگ دیا جائے، اس پہ سیاست کی جائے. کیا یہ بذات خود ایک مجرمانہ عمل نہیں ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ماضی میں مذاکرات کیے گئے مگر ان کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا. جن سے بات چیت کی گئی انہوں نے وعدے توڑے. اب وقت آ گیا ہے کہ 2 ٹوک اور واضح موقف اختیار کیا جائے. ایک سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ریاست مخالف قیادت کا تصور ہی ناممکن ہے. کہ گورننس کی بجائے، پرفارمنس کی بجائے، کیپیسٹی آف کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو بڑھانے کی بجائے، ایک بیانیہ بنانے کی بجائے، اپنے لا اینڈ آرڈر کو، اپنے کرمنل جوڈیشل سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کی بجائے، یہاں پہ جو انلیگل افغانز اور دوسرے ایلینز ہیں ان کو پش بیک کر کے افغانستان واپس بھیجنے کی بجائے ایک کنفیوژن اور ابہام پیدا کیا جائے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے نیوز کانفرنس کے لیے پشاور کا انتخاب اس پیغام کے طور پر کیا کہ ریاست خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان مخالف عناصر کو یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ صوبے کے عوام کو مزید دہشت گردی کا نشانہ نہیں بننے دیا جائے گا. دہشت گردی کے عناصر کے مکمل خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ذاتی اور جماعتی مفادات سے بالاتر ہو کر ریاستی سلامتی اور قومی مفاد میں سیکیورٹی اداروں کا بھرپور ساتھ دے. ساجد اختر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور. سیکیورٹی فورسز کی ملک دشمنوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. 7 اکتوبر کو خیبر پختونخوا کے ضلع اورکزئی میں فتنہ الہندوستان کے خارجی دہشت گردوں کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کی گئی. آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شدید فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گردی کے واقعے میں ملوث تمام 30 بھارتی سپانسرڈ خارج کو جہنم واصل کر دیا. واقعے میں لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق اور میجر طیب راحت سمیت وطن کے 11 بہادر بیٹے شہید ہوئے تھے. آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے مصدقہ انٹیلیجنس اطلاعات پر ضلع اورکزئی کے علاقے جمال مایا میں آپریشن کیا تھا. ان کامیاب کارروائیوں کے ذریعے اصل مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لا کر انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے ہیں. علاقے میں پائے جانے والے کسی بھی ممکنہ بھارتی سپانسرڈ خارجی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشنز جاری ہیں. سیکیورٹی فورسز ملک سے بھارتی سپانسرڈ دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں.
ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ سکول پر فتنہ الخارج کے حملے کو پولیس کے بہادر سپوتوں نے ناکام بناتے ہوئے 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ گزشتہ رات ہونے والے حملے میں پولیس کے 7 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا جبکہ 13 زخمی ہوئے ہیں۔ ڈی ایس پی محمد عدنان کے مطابق گزشتہ شب فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے رتا کلاچی پولیس ٹریننگ سکول پر حملہ کیا اور بارود سے بھری ٹرک کو ٹریننگ سکول کی دیوار سے ٹکرا دیا۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے بھاری ہتھیاروں سے پولیس پر حملہ کیا۔ دہشت گرد سکول کے اندر مختلف یونیفارمز میں ملبوس ہو کر داخل ہوئے۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کی۔ پولیس اور دیگر سیکیورٹی فورسز نے مشترکہ طور پر 5 گھنٹے کا طویل آپریشن کیا اور تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے خودکش جیکٹس، بارود، اسلحہ ایمونیشن برآمد ہوا۔ ڈی پی او ڈیرہ کے مطابق تمام زیر تربیت ریکروٹس کی بحفاظت محفوظ مقام پر منتقلی کر دی گئی ہے۔ ٹریننگ سکول میں ٹرینی اور اساتذہ اسٹاف سمیت 200 کے قریب افراد موجود تھے۔ علاقے کو کلیئر قرار دے دیا گیا ہے۔ مزید سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ کے پی اسکول کے مطابق پولیس کے مطابق زخمی پولیس اہلکاروں کو ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال ڈی آئی خان منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈی آئی خان حملے کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے پولیس کی جانب سے حملہ ناکام بنانے پر پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ انہوں نے شہید جوانوں کے لواحقین سے تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار بھی کیا۔ حملے میں زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا بھی کی۔ وفاقی حکومت نے واضح پیغام دیا ہے کہ کسی بھی صورت پر تشدد احتجاج برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ٹی ایل پی کے ماضی کے واقعات نقصان دہ ثابت ہوئے ہیں اور ایسے مظاہرے امن و امان کے لیے خطرہ ہیں۔ تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں احمد فراز۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ٹی ایل پی فلسطین اور غزہ کے نام پر احتجاج کر رہی ہے، جبکہ پوری دنیا فلسطین کے معاملے پر خوش ہے کیونکہ اسرائیل کو پسپا ہونا پڑا اور اب اس احتجاج کا کوئی مقصد نہیں۔ غزہ اور فلسطین کے اس مسئلے کے حل کے بعد یہ احتجاج کی وجہ کیا ہے؟ یہ شاید سب سے بڑی سوچنے کی وجہ ہے کہ مسئلہ جس کا حل ہو چکا، اس حل کے ہونے پر فریقین جو کہ سب سے بڑا فریق غزہ کے لوگ اور فلسطینی تھے وہ خوش ہیں، وہ مطمئن ہیں، اس کے باوجود احتجاج ان کے نام پر کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مقصد پھر یقیناً کچھ اور ہے۔ وزیر نے کہا کہ ٹی ایل پی کے گرفتار ملزمین کے اعترافی بیانات مل چکے ہیں جن میں تشدد کی منصوبہ بندی کی تفصیل موجود ہے اور کچھ افراد کے پاس پرتشدد کارروائیوں میں استعمال ہونے والا سامان بھی ملا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس اور رینجرز کے متعدد اہلکار زخمی ہوئے اور سیف سٹی کیمروں کو بھی نقصان پہنچا، جبکہ فائرنگ کی وارداتیں بھی ریکارڈ ہوئی ہیں۔ فیصلہ بالکل کلیئر ہے۔ پاکستان میں جتھوں کی سیاست، جتھوں کے نام پر، مذہب اور انتہا پسندی کے نام پر، ذاتی مقاصد کے لیے کسی بھی قسم کے اجتماع بالکل دہشت گردی میں آتے ہیں۔ طلال چودھری کا کہنا تھا کہ حکومت کی پالیسی دو ٹوک ہے، ملک میں تشدد اور تماشا برداشت نہیں کیا جا سکتا اور پنجاب حکومت معاملے کو بہترین انداز میں ہینڈل کر رہی ہے۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ امن و امان کی بگڑتی صورتحال کو کسی قیمت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ احمد فراز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ کسی جتھے کو اسلام آباد یا کسی اور شہر پر چڑھائی کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری نے فیض آباد کا دورہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے رات گئے تک عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے فرائض سر انجام دینے والے اسلام آباد پولیس اور فیڈرل کانسٹیبلری کے جوانوں سے ملاقات کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈیوٹی پر موجود جوانوں کا حوصلہ بڑھایا۔ انہوں نے فیڈرل کانسٹیبلری اور اسلام آباد پولیس کے جوانوں سے فرداً مصافحہ کیا اور ان کے جذبے کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے جوانوں سے کھانے پینے کی فراہمی کے بارے میں پوچھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے آئی جی اسلام آباد پولیس کو ہدایت کی ہے کہ وہ ڈیوٹی پر مامور جوانوں کا ہر طرح سے خیال رکھیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ آپ سب پاکستان کے سپاہی ہیں، قانون کی عملداری یقینی بنانے میں آپ کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کسی جتھے کو اسلام آباد یا کسی اور شہر پر چڑھائی کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے، کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آئی جی اسلام آباد پولیس، چیف کمشنر اسلام آباد، ڈیپٹی کمشنر اسلام آباد اور متعلقہ حکام بھی ان کے ہمراہ تھے۔
حکومت کی جانب سے افغان مہاجرین کی باعزت وطن واپسی کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ پاکستان نے عالمی سطح پر افغان مہاجرین کی پروقار وطن واپسی کی مثال قائم کر دی۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی ہم آہنگی سے افغان مہاجرین کی وطن واپسی ممکن بنائی جا رہی ہے۔ ایف سی اور سول انتظامیہ کی کاوشوں سے عمل شفاف اور مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ 45 سال گزارنے والے افغان مہاجرین نے واپسی پر جذبات کا خوبصورتی سے اظہار کرتے ہوئے کہا کہ باوقار وطن واپسی پر حکومت پاکستان اور ایف سی کے کردار پر انتہائی مشکور ہیں۔ ہم کسی دباؤ کے بغیر اپنی مرضی سے وطن واپس جا رہے ہیں۔ افغان مہاجرین نے کہا کہ خوراک اور سرحد تک سامان کی ترسیل میں حکومت اور ایف سی نے بھرپور تعاون فراہم کیا۔ ہمیں ہماری خواہش کے مطابق تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بہت اپنائیت ملی، ہمیں کبھی مہاجر نہیں سمجھا گیا۔ پاکستان اور اداروں نے وطن واپسی کو عزت دار اور منظم انداز میں ممکن بنایا۔ بلوچستان میں 40 سال گزارنے کے بعد بہترین یادوں کے ساتھ وطن لوٹ رہے ہیں۔ افغان مہاجر نے کہا کہ حکومت ہر حد تک افغان مہاجرین کی سرحد تک رہنمائی، خوراک اور ضروری سامان کی فراہمی کو یقینی بنا رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، ڈیجیٹل میڈیا، شراکت داری سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اطلاعات نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان صف اول کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف قربانیاں پوری دنیا کے امن کے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے فیک نیوز کے خاتمے اور ڈیجیٹلائزیشن کے فروغ کے لیے جامع پالیسی متعارف کرائی ہے، جن کو مزید اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان قدرتی حسن، ثقافتی تنوع اور تاریخی ورثے سے مالا مال ملک ہے۔ حکومت سیاحت کے فروغ کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے تاکہ پاکستان کو عالمی سیاحتی نقشے پر نمایاں مقام حاصل ہو سکے۔ سیاحت کے فروغ سے نہ صرف معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا بلکہ دونوں ممالک کے عوام کے مابین روابط بھی مضبوط ہوں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی قانون سازی کی جا رہی ہے۔ امریکی ناظم الامور نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے صف اول کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی معیشت استحکام اور ترقی کی سمت بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے پاکستان کی جانب سے صحافیوں کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو بھی سراہا۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ ہو گئے۔ وزیر خزانہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ابتدائی اجلاسوں میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اپنے دورہ امریکہ میں آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن اور ملٹی لیٹرل انویسٹمنٹ گارنٹی ایجنسی کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر خزانہ کی عالمی بینک کے صدر اجے بنگا سے ملاقات ہوگی۔ وزیر خزانہ کے فورم سے خطاب کریں گے اور ایف بی آر کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے عالمی بینک کے زیر اہتمام منعقدہ علاقائی راؤنڈ ٹیبل میں شرکت کریں گے۔ وزیر خزانہ ورلڈ اکنامک فورم کے زیر اہتمام دو اہم ایونٹس میں شریک ہوں گے۔ دورے کے دوران وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب چین، برطانیہ، سعودی عرب، ترکی اور آذربائیجان کے ہم منصب قائدین سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر خزانہ کی کانگریس کی فائنینشیل سروسز کمیٹی کے چیئرمین سے بھی ملاقات ہوگی۔ دورے کے دوران وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی شیڈیول کا حصہ ہیں۔ اپنے 6 روزہ دورے کے دوران وزیر خارجہ 65 سے زائد ایونٹس، فورمز، تقریبات، نشستوں اور ملاقاتوں میں شریک ہوں گے، جہاں مختلف سرمایہ کاری فورمز اور سیمینار سے خطاب کے دوران ملک کے معاشی منظرنامے کو واضح کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے تبلیغی جماعت کے وفد نے ملاقات کی۔ وفد نے نومبر میں ہونے والے سالانہ تبلیغی اجتماع کی تیاریوں کے متعلق وزیر داخلہ کو آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے یقین دہانی کرائی کہ اجتماع کے انعقاد میں وزارت داخلہ کی جانب سے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی شرکاء کے لیے ویزا کی فراہمی میں مکمل سہولت دی جائے گی اور گزشتہ سال کی طرح ایئرپورٹس پر اسپیشل کاؤنٹرز بھی قائم کیے جائیں گے۔ محسن نقوی نے کہا کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے آسانیاں فراہم کرنا ہمارا فرض اور باعث ثواب عمل ہے۔ ملاقات کے اختتام پر سیلاب زدگان، ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ اور سینئر سیاستدان مولانا فضل الرحمان into the darkness early morning by what the Air Force called a massive attack as Russia pummeled Kiev's متعدد اہم امور پر تفصیلی مشاورت اور تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں جاری آپریشنز، صوبے میں امن و امان کے چیلنجز اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے استعفے کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے سینٹ
چترال اور ہری پور میں صوبائی اسمبلی کے ضمنی الیکشن سیاسی جماعتوں کے اتحاد اور اس کے ممکنہ سیاسی اثرات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں جے یو آئی کے پارلیمانی لیڈر مولانا لطف الرحمان اور مولانا اسجد محمود بھی اس موقع پر موجود تھے۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد وزیر اعظم کے پولیٹیکل سیکرٹری مراد خان کے گھر گئے اور ان کے والد سینئر لیگی کارکن سواتی خان مرحوم کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا اور فاتحہ خوانی کی۔ رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ سواتی خان مرحوم مسلم لیگ نون کا قیمتی اثاثہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ مشکل دور میں سواتی خان پارٹی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے۔ رکن صوبائی اسمبلی مہوش سلطانہ سمیت دیگر نے بھی مراد خان سے ان کے والد کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ حکومت موسم کی پیش گوئی سے متعلق جون 2026 تک جامع نظام لائے گی۔ لاہور میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر صوبے کو پلاسٹک فری بنا رہے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے صنعتی شعبے کو بھی اعتماد میں لے رہے ہیں۔ زرعی شعبے میں جدت لا رہے ہیں جس سے آلودگی کم کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں انوائرمنٹل پروٹیکشن سیل بنا رہے ہیں۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے صوبے بھر میں الیکٹرک بسیں چلائیں گے۔ پنجاب حکومت کا اسموگ کے تدارک کے لیے بڑا اقدام۔ صوبائی دارالحکومت میں اسموگ کے خاتمے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو متعارف کراتے ہوئے اینٹی اسموگ گنز متعارف کرائی گئی ہیں۔ رانا افتخار احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب حکومت نے صوبائی دارالحکومت لاہور میں موسم سرما کی آمد سے پہلے ہی اسموگ کے خاتمے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال میں لاتے ہوئے مقامی سطح پر تیار کردہ اینٹی اسموگ گن کے ذریعے ہوا میں پانی کے باریک ذرات پھینکے جاتے ہیں۔ ٹرک پر نصب اینٹی اسموگ گن میں 200 kV کا پاور فین اور 12,000 لیٹر پانی کا ٹینک لگایا گیا ہے۔ اسموگ کا جب سیزن سٹارٹ ہوتا ہے اکتوبر سے لے کے دسمبر تک، تو جو ہوا کی رفتار ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے اور جتنے بھی اور ٹیمپریچر ان کی وجہ سے پولوٹنٹس ہوتے ہیں وہ ہوا میں ٹھہر جاتے ہیں PM10 PM2.5 کی فارم میں۔ تو اس مسٹ گن کے ذریعے جب ہم مسٹ اسپرنکل کرتے ہیں پانی، یہ 100 میٹر سے 120 میٹر تک مارک کرتا ہے اور وہ جو پولوٹنٹ ہے وہ زمین سے 10 میٹر سے لے کے 50 میٹر کی ہائٹ تک ٹھہرے ہوتے ہیں۔ تو یہ جب پانی واپس نیچے آتا ہے تو وہ سارے پولوٹنٹس کے ساتھ نیچے لے آتا ہے۔ شہریوں نے اسموگ کے تدارک کے لیے حکومت کے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے لاہور کی فضا صاف ہوگی۔ تو یہ وقت سے پہلے جو اقدام کیے گئے ہیں دس از ویری 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 بینیفیشری، اور اس سے جو ہے جو ہم لوگ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس سے بہت زیادہ ہم سب کی صحت کے لیے بہت زیادہ بہتری ہوگی۔ جس طریقے سے پہلے بیماریاں پھیلتی تھیں اب ہم اس چیز کی امید کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں اس دفعہ جو ہے یہی ہوگا کہ بہت کم اس کا اثر ہوگا۔ اس سے ہماری فضا جو ہے وہ صاف ہو جائے گی۔ جس طرح یہ بیماریاں وغیرہ فضا میں ٹریفک کی دھواں شواں یہ ختم ہو جائے گی تو ہم کھل کے سانس لے سکتے ہیں اپنے ماحول میں۔ اینٹی اسموگ گن سے فضا میں اسموگ، گرد اور گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں کے اثرات کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اینٹی اسموگ گن کے استعمال سے نہ صرف لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر ہوگا بلکہ شہریوں میں پھیپھڑوں اور سانس کی بیماریوں میں بھی کمی آئے گی۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ راولپنڈی میں آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف آپتھمالوجی کے ماہر سرجنز نے پہلی مرتبہ مقامی خاتون کی عطیہ کردہ کارنیا کی کامیاب پیوند کاری کر کے ایک تاریخ رقم کر دی۔ مرحومہ کی وصیت پر میجر جنرل ریٹائرڈ سید ظفر مہدی عسکری کے خاندان نے یہ عطیہ دیا۔ اس کامیاب آپریشن کے ذریعے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے دوران بینائی سے محروم 2 جوانوں سپاہی علی اللہ اور سپاہی فلک شیر کی بصارت بحال ہو گئی۔ مرحومہ کی بیٹی زہرا مہدی نے کہا کہ والدہ کی آنکھوں سے 2 بہادر سپاہیوں کی زندگی میں روشنی لوٹنا ان کے لیے باعث فخر اور صدقہ جاریہ ہے۔ حکومت پنجاب نے رحیم یار خان میں ماحول دوست گرین الیکٹرک بس سروس شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اشفاق احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب حکومت کی طرف سے رحیم یار خان میں بھی ماحول دوست گرین الیکٹرک بسوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ رحیم یار خان کو کل 26 بسیں دی جائیں گی جن میں سے 18 بسیں رحیم یار خان پہنچ چکی ہیں۔ یہ بسیں 4 بڑے روٹس پر رواں دوا ہوں گی۔ ان بسوں کا کرایہ 20 روپے فی کس ہوگا جبکہ بزرگ شہری، مزدور اور طلبہ مفت سفر کر سکیں گے۔ گرین الیکٹرک بسوں میں مرد اور خواتین مسافروں کے لیے الگ نشستیں جبکہ مزدور افراد کی ویل چیئر کے براہ راست داخلے کے لیے ریمپ بھی بنائے گئے ہیں۔ ڈیپو کی کنسٹرکشن ہماری چل رہی ہے تو اس میں ہمارا 27 اکتوبر تک کمپلیٹ ہو جائے گا اور 27 اکتوبر کو ہمارے جو CM صاحبہ ہیں وہ آئیں گی
और इसकी प्रॉपर इनाग्रेशन होगी। बहुत ही अच्छी सहूलत हमें मिल रही है, बहुत लग्जूरियस किस्म का हम सफ़र कर सकते हैं, इंतहाई कम कीमत जो सिर्फ 20 रुपये है। तो ये मैं इस गवर्नमेंट का और मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ये मनसूबा यहाँ पे शुरू किया। ग्रीन इलेक्ट्रिक बस के अंदर एयर कंडीशन, वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट्स और ATM कार्ड्स के अंदर की जदीद सहूलतें भी दी गई हैं, जबकि फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड बॉक्स और सिक्योरिटी कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। रहीम यार खान में माहौल दोस्त ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस के आगाज से शहरियों को जदीद, सस्ती और आरामदेह सफरी सहूलत मुयसर आएगी। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। वज़ीर आला पंजाब के माहौलियाती बेहतरी के मंसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत के मुताबिक लाहौर में पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी दे दी गई। महकमा हाउसिंग पंजाब के तर्जुमान के मुताबिक बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से सीवरेज वाटर को साफ करके दरियाई रावी में डाला जाएगा। 836 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल मंसूबे पर 52 अरब रुपए लागत आएगी। पहले मरहले में कैंट ट्रेन, मुल्तान रोड और गुलशन रावी के सीवरेज को साफ किया जाएगा। फ्रांस के डोनर इदारे AFB के ताउन से मुकम्मल किए जाने वाले मंसूबे के पहले मरहले में यौमिया 88 मिलियन गैलन पानी साफ किया जा सकेगा। मंसूबे की तकमील के बाद यौमिया 198 मिलियन गैलन पानी साफ करके दरियाई रावी में डाला जाएगा। मंसूबा तकरीबन 4.5 साल में मुकम्मल किया जाएगा। खुसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसिल की मावनत से तवानाई के शोबे में जामे इस्लाहात के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने और पॉलिसी सतह पर मौसर इकदाम से तवानाई और खुद इन्हिसारी की राह हमवार हो रही है। सखर में पावर प्रोजेक्ट और जनूबी सिंध में तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के मंसूबों पर तेज़ी के साथ पेशरफ्त जारी है। सऊदी अरब और चीन के ताउन से हाइड्रो और सोलर प्रोडक्शन मंसूबे शुरू कर दिए गए हैं। शिंगाई इलेक्ट्रिक की थरकोल ब्लॉक में सरमायाकारी, जबकि माड़ी पेट्रोलियम, अटक, वजीरिस्तान और दादू में गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त ने तवानाई के शोबे में एक नई उम्मीद पैदा कर दी है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने श्रीनगर और दीगर अजला में बड़े पैमाने पर छापों के दौरान कश्मीरियों को खौफ व दहशत का निशाना बनाया और अहम दस्तावेजात, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप समेत डिजिटल डिवाइसेस कब्जे में ले ली। KMS की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस एहलकारों ने श्रीनगर में काले कानून के तहत दर्ज झूठे और बेबुनियाद मुकदमात की तहकीकात की आड़ में हुर्रियत रहनुमाओं दहशतगर्दों की कार्रवाई में हमारे पाक फौज के जवान शहादत के मर्तबे पर फायज हुए और पिछले एक हफ्ते में मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की गई दहशतगर्दों की तरफ से, जिसका बहुत ही जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला किया पाक फौज के अफसरान ने और जवानों ने। इस दौरान वाहिद जमात तरीके इंतशार है कि जिसको शुहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं, जिसको मुल्क की सालमियत से कोई गर्ज नहीं, जिसको सिर्फ अगर गर्ज है तो खैबर पख्तूनख्वा सूबे के अंदर मजीद तकसीम कैसे पैदा की जा सकती है, हालात मजीद ख़राब कैसे किए जा सकते हैं और दहशतगर्दों को खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर महफूज पनाह गाहें कैसे फराहम की जा सकती हैं। ये किस्सा आज का नहीं, पिछली कई दिहाइयों से ये इमरान खान और उसकी जमात का वतीरा रहा है कि वो मकामी सतह पर, इलाकाई सतह पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर दहशतगर्दों के हमदर्द भी रहे हैं और उनके सहूलतकार भी रहे हैं। इस कौम ने जो कुर्बानियाँ दी, ये पाकिस्तानी कौम वाहिद कौम है कि जिसके बच्चों तक ने कुर्बानियाँ दी हैं। हम कैसे भूल सकते हैं कि APS पेशावर में जिन बच्चों ने अपने खून से एक दास्तान लिखी कुर्बानियों की, कि वो दुनिया की तारीख में हमेशा जिंदा रहेगी। हम कैसे भूल सकते हैं कि हाल ही में खुसदार में जो बच्चे शहीद किए गए, जो बस पर हमला हुआ, उन बच्चों की कुर्बानी को कैसे भूल सकते हैं। मैं खुद खुसदार और कोयटा गया, मेरे साथ इस मुल्क के नामवर सहाफ़ी भी मौजूद थे।
اور جب ان بچوں کے والدین سے ہم نے بات کی، ایسے ایسے بہادر، ایسے ایسے نڈر لوگ تھے کہ ایک شخص جس کے 3 بچے اس واقعے میں شہید ہوئے تھے، وہ پوری ہمت حوصلے کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ میری جان بھی حاضر ہے پاکستان کے لیے. اور ایسی کئی مثالیں آپ کو ملتی ہیں کہ خیبر پختونخوا کے غیور عوام نے لازوال قربانیوں کی داستان رقم کی ہے، جس میں افواج پاکستان، جس میں سویلینز، دکاندار، تاجر، ڈاکٹرز، انجینئرز، جس میں بچے، معاشرے کا ہر طبقہ جو ہے وہ اس قربانیوں کی داستان میں ایک روشن باب کی حیثیت رکھتا ہے. اور جب اس قوم نے یہ تہیہ کیا کہ ایک نیشنل ایکشن پلان کے تحت دہشت گردوں کو شکست دیں گے، دہشت گردی کو مات دیں گے، اور پوری قوم اکٹھی ہوئی، یکجا ہوئی، متحد ہوئی کہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، تو آپ نے دیکھا کہ آپریشن ضرب عضب اور رد الفساد کے نتیجے میں فوج نے، صوبائی حکومتوں نے، وفاقی حکومت اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی وفاقی حکومت تھی، تمام لوگوں نے اپنا حصہ اس میں ڈالا اور کامیابی کے ساتھ دہشت گردی کو مات دی. یہ وہ دور تھا کہ جب ہمارے کرکٹ کے میدان ویران ہو گئے تھے، یہ وہ دور تھا کہ جب ہر شہر کے اندر ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا تھا. یہ وہ دور تھا کہ جب ہمارے علماء سے لے کے ہمارے فوجی افسران، ہمارے بچے، ہمارے شہری روز قربانیاں دے رہے تھے. کون بھول سکتا ہے پریڈ لین کی اس مسجد کے دھماکے کو کہ جس میں ریٹائرڈ افسران بھی، بچے بھی، شہری بھی شہید ہوئے. ان دہشت گردوں کا نہ تو کوئی دین ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی رنگ ہے، نہ کوئی نسل ہے. یہ صرف تشدد اور دہشت پھیلانے میں یقین رکھتے ہیں. ان کا نہ کوئی خدا ہے، ان کا نہ کوئی نبی ہے، نہ ان کا کوئی دین سے تعلق ہے، نہ ان کا کوئی اسلام سے تعلق ہے. ریاست پاکستان کلمے کے نام پر معرض وجود میں آنے والی ریاست، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے پر بننے والی ریاست، جس کو پوری دنیا ایک مضبوط اسلامی ملک کے طور پہ دیکھتی ہے، اس ریاست کی مساجد پر حملہ کرنا، اس ریاست کی فوج پر حملہ کرنا، اس ریاست کے شہریوں پر حملہ کرنا، اس ریاست کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کرنا، یہ تو کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. not by any standards. اور یہ اسلام کی روح سے بھی اس کی قطعی اجازت نہیں ہے. اور اس پہ جید علماء اس ملک کے پہلے ہی فتویٰ جاری کر چکے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ دہشت گرد جو مساجد کو نہیں بخشتے، جنہوں نے لاہور میں آج آپ کو وہ تمام شہداء یاد کراؤں گا کہ جن کی قربانیاں آج بھی زندہ ہیں، جن کے خون کے طفیل پاکستان ایک فلاحی ریاست بن رہا ہے، ایک آزاد مملکت ہے. مجھے لاہور کی جامعہ نعیمیہ کا وہ دھماکہ نہیں بھولتا جس کے اندر ہمارے ایک بہت ہی عالم اور بہت بڑے اسلام کے دائی ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید نے اپنے خون سے ایک رقم کی داستان قربانی کی. ادھر لاہور کے علاقے جامعہ نعیمیہ میں ان کو شہید کیا گیا. تو علماء کا خون بھی شامل ہے اس وطن کی آبیاری میں. کون بھول سکتا ہے کہ جب پنڈی کے اندر ایک ٹریفک سگنل کے اوپر
आर्मी मेडिकल कोर के जल मुश्ताक को शहीद किया गया था, कौन भूल सकता है? ये वो वाकयात हैं जो ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद से पहले इस मुल्क के चौकों चौराहों में, बाज़ारों में, गलियों में, मोहल्लों में और इस मुल्क की मसाजिद में, इस मुल्क के दीनी मराकिज़ के अंदर ये वाकयात रूनुमा होते थे। और फिर पाक फौज के अफसरान ने, जवानों ने कुर्बानियां दी और ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद के नतीजे में हमारे अफसर, हमारे जवान शहीद हुए और उन्होंने दुश्मनों को शिकस्त दी, दहशतगर्दों को पसपा होने पर मजबूर किया और कामयाबी हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो दास्तान है जो दुनिया की तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी कि दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, हमारे बाजारों की रौनकें वापस लौटी, क्रिकेट के मैदान दोबारा आबाद हुए, पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाने लगा। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने ये कुर्बानियां दी, क्या ये रायगा जा सकती हैं? मगर एक शख्स जो जेल में बैठा है, उसके नजदीक इन कुर्बानियों की कोई वक़्त नहीं। उसके नजदीक अगर वक़्त है तो इस चीज की है कि सियासत को कैसे चमकाया जा सकता है। उसके पैरोकार वो लोग हैं जो ये नारा लगाते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ऐसी सियासत को हम एक लानत समझते हैं कि जिसमें एक शख्सियत की पैरवी करते हुए आप पाकिस्तान को पीछे ले जाएं और शख्सियत को आगे ले आएं। कभी किसी सियासी जमात ने यह नारा नहीं लगाया। जब बेनजीर भुट्टो मोहतरमा शहीद हुई तो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने नारा लगाया, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान सलामत रहे और पाकिस्तान को मजीद मजबूती और तकवीयत मिले। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मुश्किल तरीन हालात में भी हमेशा इस मुल्क की बात की। मुझे आज भी याद है कि जब इमरान खान साहब ने हमारी पूरी पार्टी जेल में डाली हुई थी तो वजीर आजम जो उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा कि हम मिसाके मईशत करना चाहते हैं इस मुल्क की खातिर। उनकी दूरअंदेशी थी कि शहबाज शरीफ साहब इस बात को समझते थे कि मईशत मजबूत होगी तो ये मुल्क आगे चलेगा। तमाम तर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बावजूद, तमाम तर इख्तिलाफ के बावजूद हिम्मत हौसले से कहा कि आए मिसाके मईशत करें। मगर इंतशार खान को यह बात समझ नहीं आई। उसके लिए अपनी शख्सियत और अपनी पार्टी इतनी बड़ी थी कि पाकिस्तान उनके लिए कोई वक़्त नहीं रखता। और बुज़दिली का आलम आप देख लें कि जब फ्लोर ऑफ द हाउस पुलवामा के वाक़े के बाद इन्हें कहा गया कि स्टैंड लें, तो इन्होंने क्या कहा, मैं क्या करूं, मैं भारत पे हमला कर दूं, मैं क्या करूं। जब भारत ललकारे तो तब ये इंतशार खान दबक के बैठ जाए। जब दहशतगर्दों का मुकाबला करने की बारी आए तो इसके मुंह से मजम्मत के अल्फाज ना निकलें। जब शोहदा की कुर्बानियों को याद करने की बारी आए तो ये 9 मई जैसे वाकयात करके शोहदा की यादगारों को मस्मार करें और नारा क्या लगाएं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। वाह भाई वाह, क्या नारा दिया आपने पाकिस्तान को कि आपकी शख्सियत सबसे बड़ी और बाकी सब उसके पीछे है। ये जो इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि ये एक आइडल वर्शिप है कि जिस तरह आप एक शख्सियत को हर चीज से बड़ा बनाकर पेश करते हैं और मुमलिकत, रियासत, उस मुल्क ने जिसने आपको इज्जत दी, मकाम दिया, जिस मुल्क की बदौलत सब कुछ है, और उस मुल्क को आप पीछे ले जाएं। तो ये सोच थी इस पार्टी की कि जिन शोहदा का मैंने जिक्र किया उनकी कुर्बानियां इन्होंने पसे पुश डाली और बैनुल-अक़वामी मीडिया पर जाकर कहा कि वक्त आ गया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ सुलह की जाए
یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, ان سے بات چیت کی جائے اور ان کو سیٹلڈ ایریاز میں لا کر بسایا جائے. کیا آپ نے اس وقت اس جواں سالہ کپتان جس کے والدین آج بھی اس کی تصویر کو دیکھ کے ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور وہ ہر سال اس کی برسی پر اس کی قبر پر جا کر اشک بہاتے ہیں, کیا آپ نے اس کپتان کے گھر والوں سے کبھی تعزیت کی؟ اذان کا وقت ہو گیا جی, ہم تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں, اپنی بات اذان کے فوراً بعد جاری رکھیں گے.